الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع الحاج من السفر فسلموا وتصافحوا واطلبوا الاستغفار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم پیارے اسلامی ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حاجی جو حج کر کے واپس آنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے حج کرنے کے لیے گئے اور اب ان کا حج مکمل ہو چکا ہے، اب وہ اپنے گھر کو روانہ ہونے والے ہیں اور اپنے گھر پر پہنچنے والے ہیں، تو جب حاجی اپنے گھر واپس آئے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، اس سے کس چیز کی طلب کی جائے اور اس سے کیا مبارکباد دی جائے، اسی بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی اپنا حج کر کے اپنے سفر سے واپس آ جائے تو سب سے پہلے جو اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جو سب سے پہلے اس کے ساتھ کام کیا جائے وہ کیا ہے، تو فرمایا سلموا علیہ، کہ اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے استغفار کی طلب کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حاجی سے ملنے پر اور اس سے ملاقات کرنے پر بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے گروہ ہیں۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ کسی چیز کے بارے میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوهُ غَفَرَ لَهُمُ اللَّهُ، اور اگر یہ کسی کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاجی سے ملاقات کرنے اور ان کو مبارکباد دینے کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی سے دعائیں مغفرت کراؤ، اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو جب تک کہ وہ اپنے گھر کے اندر واپس نہ آ جائے، یعنی اس کے اپنے گھر پر داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ۔ کیوں؟ اسی کی وجہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ لوگ بخشائے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ حج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ، جو حاجی لوگ حج کر کے آتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف فرما دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بخشایا ہے، مغفور ہے، اس کی بخشش کر دی گئی ہے۔ جب وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنے گا اور اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کراؤ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی دعا اللہ تعالیٰ حج کرنے کے بعد جب سے وہ واپس آتا ہے 40 روز تک اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کہ جس کے لیے وہ 40 دن تک دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کے صلے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو بھی وہ دعا کرتا ہے وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حاجی سے ملاقات کرنے اور مصافحہ کرنے کی بڑی ترغیب اور بڑی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم حاجی سے ملو، جب بھی تمہاری ملاقات حاجی سے ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ بخشایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے فعل تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا۔ اور بھی جگہ جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
حاجی سے ملنے کے اوپر بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں۔ اس لیے حاجیوں کے قافلے اب اپنے وطن، اپنے گھر واپس آنے والے ہیں۔ ہمارے محلے میں سے، ہمارے گھر میں سے، یا ہمارے رشتہ دار میں سے، ہمارے دوستوں میں سے جو بھی لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہوں، ہم ان کے گھر میں آنے سے پہلے ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرائیں، ہم ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کے طفیل، ان کے حج کے بدلے ہماری بھی بخشش فرما دے گا، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ اس لیے جب حاجی سے ملو تو اس سے سب سے پہلے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے یہ امید رکھیں کہ ہم اس اعتبار سے اس سے ملنے جا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کھجور کھلائے گا، یا وہ ہمیں زمزم پلائے گا، یا ہمیں وہ مصلح تسبیح عطا کرے گا۔ اس نیت اور اس ارادے سے اس سے ملنے کے لیے اور اس سے ملاقات کے لیے نہ جائیں، بلکہ جب بھی اس سے ملاقات کے لیے جائیں تو اس لیے جائیں کہ وہ بخشایا ہوا ہے، وہ جب میرے لیے دعا کرے گا، وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، تو اس کی دعا کے طفیل اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے جو حدیث کے اندر آیا ہے ہمیں اسی اعتبار سے چلنا ہے اور اپنی نیت کو بالکل صاف اور سچا رکھ کر کے حاجی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، یا ہمارے محلے کا رہنے والا ہو، یا ہمارے گاؤں یا بستی کا رہنے والا ہو۔ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ ہم اس سے ملاقات کے لیے جائیں، ہم اس سے مصافحے کے لیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کے طفیل ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ اچھی معلومات ہم دوسروں تک شیئر کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے دوست و احباب میں کوئی حج کے لیے گئے ہوں تو ان کے جو دوست و احباب ہیں ان کے پاس اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے آنے والے حاجی سے ملاقات کرنے جائیں اور سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ اس سے ملنے کے لیے جائیں۔